پوچھتے نہیں، آپ محفل میں بیٹھتے ہی نہیں، آپ محفل سما میں بیٹھتے بھی ہیں تو آدھے گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، بیان میں جلسے میں آتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، نعتیہ محفل میں آتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے اندر ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے حضرت کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حضرت کے جانشین کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک پورا محفل سما ہو یا جلسہ ہو یا نعت کی محفل ہو یا کوئی فنکشن ہو، پورا ختم ہونے تک آپ ٹھہرنا، نہ تو ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ سے ناراض، ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو شخص شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ہمت شکنی کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور وہ ان کی باتوں میں آ کر مجبوراً جو ہے ان کا سننا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا تعلیم ہے آپ صاحب دین اسلام میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، کسی سے دشمنی اور محبت صرف اللہ کے لیے ہونا ہے، ذاتی اغراض مفادات وابستہ نہیں ہونا ہے۔ یہ محفل سما کے بارے میں خود پہلے تو اختلاف ہے کہ سما کے شرائط کیا ہیں، سننے والے کیسے ہونا چاہیے، سنانے والے کیسے ہونا چاہیے، بہت سخت ترین شرائط ہیں اس کے۔ اور بزرگان دین جو یہ سنا کرتے تھے، مسلسل ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، ایک الگ قسم کی کیفیت ہوتی تھی، تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے، پھر فریش ہونے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے وہ لوگ کلام الہی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار لکھے جاتے تھے ان اشعار کو سماعت فرماتے تھے، بہرحال سنتے تھے۔ بہرحال کسی چیز کے بارے میں تشدد اختیار کرنے کے بجائے نرمی کے ساتھ اور جہاں تک ہو سکے ایسا اہتمام کرنا چاہیے کسی بھی دینی مجلس کا، چاہے وہ نعتیہ محفل ہو یا جلسہ ہو، سیرت کا جلسہ ہو یا میلاد النبی کا، کہ نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی کسی کی نماز قضا ہونے کا ہم سبب بنے۔ ایسا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد، کیونکہ رات میں دیر تک جاگنا بھی منع ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ حدیث میں دلیل ہے۔ اب کوئی تہجد پڑھ کے تہجد تک جگ کے عین وقت پہ فجر کی نماز کے وقت سو گیا تو بیکار ہے اس کا جاگنا اور عبادت کرنا رات بھر۔ تو ہر ایک چیز کا حق ہے، نفس کا بھی حق ہے انسان پر، لہذا نفس کو آرام بھی دینا چاہیے، سونا بھی چاہیے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کم سے کم فجر کی نماز کا تو اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، یہ فرض عین نہیں ہے چاہے محفل سما ہو یا جلسے ہو یا کوئی اور مجلس ہو۔ جو فرض ہے انسان پر، جو سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے، اس کا اہتمام کرنے کی زیادہ سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے غالباً ترمذی شریف میں مفتی صاحب نے سنا کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس سے پہلے گزری نا وہی حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھے، اس میں نصیحت کرنے کے لیے جب درخواست کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کی خوشنودی چاہیں گے، بیک وقت انسان خالق اور مخلوق دونوں کو راضی نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اب مومن ہے، حقیقی ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، تو اللہ کی خوشنودی ہی کو ترجیح دے گا، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2836۔ اور ایک معافی چاہتا ہوں، وہ مفتی صاحب وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ، اور ایک حدیث دیگر دوسری کتابوں میں سیاست کی، کہ جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جی، حدیث نمبر 2836۔ حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی۔ اچھا یہ حدیث ہو گیا۔ حدیث نمبر 2837۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ حدثنا یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تمام عیادۃ المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ او قال على يده فيسأله كيف هو وتمام تحيتكم بينكم المصافحة هذا إسناده ليس بالقوي قال محمد بن عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن وهو ثقة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية والقاسم شامي۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیمار کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت پوچھو۔ تمام مکمل عیادت، مکمل مزاج پرسی کب ہوتی ہے؟
صرف جا کر پوچھے کہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، یہ پوچھنے سے نہیں، بلکہ بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، کسی کو بخار آ جائے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اور تمہارا آپس میں سلام مصافحہ سے مکمل ہوتا ہے۔ سلام مکمل کب ہوتا ہے؟ سلام کی تکمیل ہوتی ہے مصافحہ کرنے سے۔ بہرحال مصافحہ بتانا اصل مقصد ہے یہاں پر۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبید اللہ بن ظہر ثقہ ہیں اور علی بن یزید ضعیف ہیں۔ قاسم سے مراد ابن عبد الرحمن ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور وہ ثقہ ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور قاسم شامی ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی مصافحہ کا مسنون ہونا معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 2838۔ مفتی صاحب اس میں مطلب اس میں جو ہے محرم کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب جیسا کوئی خلیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، پھوپھیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، تو اپنی ممیری بہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ، نہیں یہ تو ظاہر بات ہے، صرف نہیں مردوں کے ذکر ہیں یہاں پر۔ وہی محرم کا بھی لحاظ ہے اس میں۔ ہاں محرم کا بھی لحاظ ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آدمیوں کی خیریت پوچھیں گے تو ایسا کر سکتے، عورتیں رہ تو نہیں کر سکتے لوگ ایسا۔ جی ہاں، اگر بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، ماں ہے، نانی ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے۔ حدیث نمبر 2838۔ حدثنا سفیان بن وکیع و اسحاق بن منصور قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن الاجلحی عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا وهذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی اسحاق عن البراء ويروى هذا الحديث من غیر وجہ عن البراء۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جدا ہونے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کر کے سلام کر کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مصافحہ کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 2839۔ باب ما جاء فی المعانقۃ والقبلۃ۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن یحییٰ بن محمد بن عباد المدینی حدثنی ابی یحییٰ بن محمد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثۃ المدینۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاہ فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ من حدیث الزہری الا من ھذا الوجہ۔ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا اور چومنے کا بیان، بوسہ دینے کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زید نے آ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ ہی کپڑے کھینچتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی برہنہ دیکھا۔ آپ نے حضرت زید کو گلے لگایا اور ان کو چوما، ان کا بوسہ لیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گلے ملنا مسنون ہے، گلے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور جہاں گلے ملنے سے روکا گیا تھا وہاں اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص بالکل برہنہ ہو تو اس وقت گلے ملنا منع ہے۔ اور بوسہ دے سکتے ہیں، والد ہے بیٹے کو بوسہ دے سکتے ہیں، بیٹے کے پیشانی کو۔ قبلے کی بوسے کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک احتراماً ہوتا ہے، ایک شفقتاً ہوتا ہے، جیسے بڑے چھوٹے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ شفقتاً ہے یہ۔ تو بہرحال اور ایک بوسہ جو ہے وہ شہوت کا، ہاں وہ تو خیر ایک الگ ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو گزرا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا معانقہ کر سکتے ہیں اور بوسہ دے سکتے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو یہ منع کی صورت میں ہے جبکہ شہوت کے ساتھ ہو، اس وقت منع ہے۔ اور معانقے کی بھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل برہنہ ہو تو اس وقت وہ دوسرے سے معانقہ کرنا اس کے لیے منع ہے۔ البتہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خوشی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان کی طرف دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے اور ان سے ملاقات کیے، کپڑے برابر کرتے ہوئے۔ جیسے کوئی آ گئے تو فوراً کپڑے پہنے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہنتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں،
ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لے گئے اور زید رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیے اور ان کو بوسہ دیے۔ حدیث نمبر 2840۔ یعنی شفقت کا بوسہ جی جو ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، جی، شفقت کا بوسہ، شفقت کا مطلب مرد مرد، عورت عورت۔ ہاں۔ باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبد اللہ بن ادریس و ابو اسامۃ عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد اللہ بن سلمۃ عن صفوان بن عسال قال قال یہودی بصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی فقال صاحبہ لا تقل نبی انه لو سمعك كان له 4 اعین فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن 9 آیات بینات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا فرار یوم الزحف وعلیکم خاصۃ الیہودی اللہ تعتدوا فی السبت قال فقبلوا یدیہ ورجلیہ وقالوا نشہد انک نبی قال فما یمنعکم ان تتبعونی قال قالوا ان داود دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی وانا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیہود وفی الباب ان یزید بن الاسود وابن عمر وکعب بن مالک وهذا حدیث حسن صحیح۔ یہ جو حدیث شریف اوپر گزری تھی معانقے کا اور قبلے کا جو ذکر تھا، گلے ملنے میں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، شہوت کے وغیرہ فتنے کا خوف نہ ہو تو گلے ملنے میں معانقہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ کہ مرد مرد ہو اور عورت عورت ہو۔ ہاں۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیے، آپ کپڑے گھسیٹتے ہوئے یعنی پہنتے ہوئے گئے بھی، برہنہ تھے جو ذکر آیا وہاں پر ستر چھپا ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اب جیسے عام طور پر لنگی پہ ہوتے ہیں لوگ، پیجامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر پہنے ہوئے نہیں ہوتے، بنیان پہ ہوتے ہیں بغیر بنیان کے، تو یہاں پر برہنہ تھے سے مراد یہ ہے کہ ستر چھپا ہوا تھا اور کرتا پہنتے ہوئے تشریف لے گیا، یہ مراد ہے۔ اور علماء اور صلحاء جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی قدم بوسی کرنے میں اور ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے قدم بوسی کی جا سکتی ہے اور ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے۔ ابو الزمن میں احادیث آ رہے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ نبی مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ سن لیں گے تمہاری بات، تم کو نبی کہتے ہوئے سنیں گے ان کے متعلق، تو خوشی سے ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ یہود مجھے نبی تسلیم کر رہے ہیں، تم ان کو نبی مت کہو، میرے ساتھ چلو اگر کچھ پوچھنا ہو تو۔ پھر وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے 9 واضح نشانیاں دریافت کیں، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ مختلف نشانیاں تھیں، ایک تو عصا تھا جو زمین پر ڈالتے ہی اژدہا بن جاتا تھا، اور ایک وہ ہاتھ انتہائی روشن ہو جاتا تھا، جب آپ اپنے بغل کے نیچے رکھ کر نکالتے تھے تو انتہائی روشن ہو جاتا تھا۔ بہرحال بہت ساری نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ان نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر چند ان لوگوں کو نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری مت کرو اور زنا مت کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس مت لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ ایک بے گناہ ہے، بے قصور شخص ہے، اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا ہے جھوٹی تہمت لگا کر تاکہ بادشاہ وقت اس کو قتل کر دے۔ جادو مت کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، زنا کا الزام نہ دو، اور لڑائی کے دن، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور خاص طور پر اے یہودیو تمہارے لیے لازمی ہے کہ ہفتے کے دن تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ راوی فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک چومے، وہ دونوں یہودی، اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا میری پیروی سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں؟
جب یہ سب باتیں مانتے ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے، میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد سے ہی نبی ہوتے رہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں جاری رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے نبی ہونا، بلکہ ایسا دعا مانگے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہودی۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو یہود ہمیں قتل نہ کر دیں۔ آپ کی پیروی کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہم کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اب اس حدیث شریف میں جو احکام، جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ حدیث نمبر کون سا ہے؟ حدیث نمبر 2840، اس میں اصل بتانا مقصد ہے کہ دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو، ان دونوں کو منع کر دیتے تھے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے قدم بوسی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کا ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے اور ان کی قدم بوسی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کو جو باتیں بتائی کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو چاہتا ہے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور چوری کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ ایسے ہی بے قصور شخص پر تہمت لگا کر اس کو بادشاہ کے پاس پہنچانا تاکہ بادشاہ اس کو قتل کر دے یا سزا دے اس کو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور سود بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر یہودیوں کو نصیحت فرمایا کہ خاص طور پر ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ان کو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا تھا، مقرر تھا، ہفتے کے دن وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کے شکار سے ہفتے کے دن منع فرما دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو۔ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں سمندر میں آ جاتی تھی، اوپر پانی کے اوپر تک، لیکن ان کو حکم تھا کہ شکار نہ کریں، اور خالی دنوں میں وہ مچھلیاں وہاں تک نہیں آتی تھی۔ تو وہ لوگ کیا کہ حیلے تدبیر جو کرتے ہیں اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ سمندر میں ایسے کچھ اس کی کیاریاں بنا دیے تھے، ایسے ایک نالی کے ذریعے وہ مچھلیاں جب ایسا اوپر آتے تو نالی کے ذریعے وہ گڑھے میں آ جاتے تھے۔ تو شرعی احکام کو باطل کرنے کے لیے حیلے اختیار کرنا، تدبیریں کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر ہفتے کے دن کا خیال رکھو، تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حد سے آگے بڑھنے سے، تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان نہیں لائے تھے جی، تو اس وقت تک ان پر وہ احکام قیامت تک جاری رہیں گے کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ان کے اپنے قوانین، احکام ہیں تورات کے مطابق، لیکن مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گیا سمجھ ان کا۔ تو مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گیا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد آپ کی رسالت کو قبول نہیں کرنا، آپ کو نہیں ماننا، تو پھر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گا۔ ہاں، باقی نہیں رہیں گا، یہودی رہیں گا، یہودی رہیں گا۔ ہاں، لیکن وہ یہودی اب چاہے انہوں جو چاہے کام کرو، کیسا بھی تو جہنم ہے وہ لوگوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے دائمی دوزخ ہے یہودیوں کے لیے۔ وہ تو ہے بھائی، اب وہ کیوں کر ہفتے کے دن شکار سے رکیں یا نہ رکیں، اب اس میں ان کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ لوگ جس دین پر ہے نا اس کا تو خیال کرنا چاہیے نا۔ اب ہندو ہے، ان اپنے مذہب پر ہے، اس کے لحاظ سے اگرچہ کہ وہ حقیقت میں غلط ہے، باطل ہے، لیکن ان کے مذہب کے لحاظ سے، دھرم کے لحاظ سے ان کو ان کے احکام پر چلنا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے ان کو بتایا گیا کہ ہفتے کے دن، ہاں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اس پر جبر نہیں ہے۔ دین اسلام زبردستی قبول کرانا نہیں ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ قلبی طور پر مائل ہو کر مسلمان ہونا ہے، اسلام کا مطالعہ کر کے اور اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے بعد۔ اسلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد کوئی رسالت اور نبوت نہیں ہے، سب مذاہب سب پورے منسوخ ہو گئے، اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت باقی ہے بس۔ تو یہودیوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہودی ہیں تو مکمل یہودی رہنا، یہودیت میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، کہ جو ان کو احکام دیے گئے ہیں تورات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام بتائے ہیں
ان پر تو عمل کرنا ان کے لیے بھی ان کے مذہب کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ تو وہ لوگ قدم بوسی کیے حضور کی اور آپ کی دست بوسی بھی کیے، تو حضور فرمایا کہ بھئی جب نبی ہے بول کر گواہی دے رہے ہیں تو پھر پیروی کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ تو یہاں پر جھوٹ بول دیا کہ داؤد علیہ السلام ایسا دعا کیے تھے کہ نبی انبیاء کا سلسلہ انہی کی اولاد میں باقی رہے بنی اسرائیل میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں آپ۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے یہودی کے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا، حضور نہیں ہے، اس لیے حسد کی وجہ سے وہ لوگ آپ کی پیروی نہیں کیے۔ حدیث نمبر 2841۔ ہمیں یہودی قتل کر دیں گے اگر ہم ایمان لائے، اسلام لائے، تو اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے، مطلب اس میں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے مفتی صاحب جی کہ اس میں سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیے، یعنی کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا لیکن صرف اس لیے وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا، اگر وہ مسلمان ہو جائے گا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو ہمارے خاندان والے، قبیلے والے میرا قتل کر دیں گے یا مجھے مار ڈالیں گے، تو میں اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں۔ جی تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کیا تعلیم ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام کے جو واقعات ہیں، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی۔ ایک صحابی کا واقعہ ذوالبجادین، ان کا لقب پڑ گیا، مسلمان ہوئے، ان کے چچا میراث سے محروم کر دیے، مال و دولت سے پورا مکمل طور پر ان کو گھر کے باہر کر دیے، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی ان کے اتار لیے گئے۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، 2 چادریں عطا ہوئی، انہیں ان کو صرف 2 چادر دی گئی، کچھ نہیں ملا ان کو ان کے مال میں سے حصہ، صرف 2 چادر لے کر وہ ایک اوپر اوڑھ لیے تھے اور ایک نیچے تہبند کے جیسا باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کو ترجیح دیے۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کھودی جانے کے بعد ان کی قبر میں اتر کر لیٹے، پھر باہر تشریف لائے، تو صحابہ دیکھ کر تمنا کیے کاش کہ ذوالبجادین کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا، ایسی سعادت اور ایسا شرف مجھے حاصل ہوتا۔ تو ذوالبجادین سب کچھ چھوڑے تو ان کو یہ شرف ملا، یہ سعادت مندی ملی۔ اب موجودہ حالات میں اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے اور اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوں، تو چونکہ شریعت میں، اسلام میں اجازت ہے کہ وہ قلبی طور پر مسلمان ہو جائے، دل سے کلمہ پڑھ لے، زبان سے بھی کلمہ پڑھے، لیکن کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تاکہ اس کی جان محفوظ رہے۔ پھر جب موقع ملے اس کو، ایسے حالات سازگار ہو جائیں تو اس وقت اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جہاں گئی تو جائے، اظہار کر دے، بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، تو کتمان ایمان کا بھی قرآن میں بھی ذکر ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن مرد نے کہا جو آل فرعون میں سے تھے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتے ہو، مومن ہو گئے تھے خفیہ طور پر، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیے ہیں، مومن ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ بہت سارے ہندو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، کیوں؟ خاندان والے مخالف ہو جائیں گے، قتل کے درپے ہو جائیں گے اور سماجی بائیکاٹ کر دیں گے۔ بہرحال کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے قانونی اعتبار سے بھی ان کے لیے، مذہبی اعتبار سے، خاندان کے لحاظ سے، اسی وجہ سے وہ لوگ مومن ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کرتے، البتہ اعمال پورے مسلمانوں کے کرتے ہیں خفیہ طور پر چھپ کر۔ لیکن جب تو خفیہ طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن خاندان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہندو ہوں بولے ایسا ہی رہیں گا نا، اور پھر انہیں جا کر پوجا بھی کر رہا ہے یا جا کر ایسا کام کر رہا ہے جس کے کرنے سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا ہوں۔ اسی لیے بتائیں نا، کفر کی صریح جو نشانیاں ہیں وہ ایک مسلمان سے بھی پائی گئے تو کافر ہو جاتا ہوں۔ بت کے آگے جا کے سجدہ کر رہا، کوئی مندر میں جا کے گھنٹی بجا رہا، زنار باندھ لیا گلے میں، بٹو لگا لیا، یہ واضح صریح نشانیاں ہیں، اس سے روکا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، ختم۔ تم اسلام قبول کر لو، ظاہر نہیں کرنا ہے تو مت کرو اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو، اس کی اجازت مل رہی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں مل رہی کسی بھی صورت میں، اس کی اجازت نہیں ہے بھائی، اس کو کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ جب کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کرا تو اور بدترین کافر ہو جاتا ہوں، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو بدترین وہ کفر ہے۔ پھر یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا ہو تو کسی ایک جگہ ہونا ہے اس کو، اور کفر کی جو صریح نشانیاں ہیں اس میں پوچھنے کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے گنیش بٹھا رہے ہیں گھر میں، کافروں کی وہ شعار ہے، وہ کافروں کی علامت نشانی ہے۔ حدیث نمبر 2841، حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابی النضر ان ابا مرۃ
مولا ام حانین بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام حانین تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت انا ام حانین قال مرحبا بام حانین فذكر قصة في الحديث وهذا حدیث صحیح۔ کوئی آئے تو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کرنا چاہیے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت ام حانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ام حانی بنت ابی طالب ہے، حضور کی پھپھیری بہن۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کپڑے سے پردہ کر رکھا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ام حانی ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حانی کا آنا مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید۔ حدیث نمبر 2842 حدثنا عبداللہ بن حمید وغیر واحد قالوا۔ پھر یہ ابھی جو گزری حدیث مفتی صاحب، اس میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ام حانی تو صحابیہ ہے نا جی، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو پردہ کر رہی ہیں تو عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے کیا اسلام؟ یہاں پردہ کرنے سے مراد وہ پردہ کرنا نہیں ہے، غسل کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک چادر لے کر ٹھہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے لیے، جیسے کہیں دیوار نہیں ہے تو پردہ کرنے کے لیے۔ پردہ کرنے سے مراد گوشہ پردہ مراد نہیں ہے یہاں پر، پردہ پکڑ کر ٹھہری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غسل فرما رہے تھے۔ اب جیسے بعض جگہ دیوار نہیں ہے تو کچھ لگا دیتے اپن پردہ حمام کو وغیرہ، وہ پردہ مراد ہے یہاں پر، گوشہ پردہ مراد نہیں ہے۔ اب جیسے جنگل میں کوئی غسل کر رہے ہیں یا گھر میں ہی کوئی حمام وغیرہ نہیں ہے سمجھیے، غسل کرنے کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت کوئی پردہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اب باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پکڑ لے کے ٹھہر جاتے ہیں۔ اب جیسے عام طور پر کسی کا انتقال ہوا تو کرتے دیکھیے پردہ چاروں طرف سے بیڈ شیٹاں وغیرہ ایسا لگا دے کے غسل دیتے، اگر کہیں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی گھر میں تو ایسا کرتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر۔ لیکن اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے پانی نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، غسل فرماتے وقت ام حانی رضی اللہ عنہ جب آپ کے گھر تشریف لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو، یعنی غسل لیتے وقت بات کرنے کی اجازت ہے، بات کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، جی بات کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2842 حدثنا عبداللہ بن حمید وغیر واحد قالوا اخبرنا موسیٰ بن مسعود عن سفیان عن ابی اسحاق عن مصعب بن سعد عن اکرمہ بن ابی جہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئت مرحبا بالراکب المہاجر وفی الباب عن بریدۃ بن عباس وابی جحیفۃ وهذا حدیث ليس اسناده بصحیح لا نعرف مثل هذا الا من حدیث موسیٰ بن مسعود عن سفیان وموسیٰ بن مسعود ضعیف فی الحدیث وروى عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق مرسلا ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا صح وسمعت محمد بن بشار يقول موسیٰ بن مسعود ضعیف فی الحدیث قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسیٰ بن مسعود ثم تركته۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مہاجر سوار کا آنا مبارک ہو، مرحبا بالراکب المہاجر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے، آنے والے کا خوش آمدید کہنا چاہیے اس کو، اور مرحبا کہنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ اس باب میں حضرت بریدہ ابن عباس اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف موسیٰ بن مسعود کی روایت سے پہچانتے ہیں اور وہ حدیث میں ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بواسطہ سفیان ابو اسحاق سے یہ حدیث مرسل روایت کی، یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ انہوں نے چھوڑ دیا اور مصعب بن سعد کا واسطہ ذکر نہیں کیا، یہ زیادہ صحیح ہے۔ میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ موسیٰ بن مسعود حدیث میں ضعیف ہے۔ محمد بن بشار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ بن مسعود سے بہت ساری حدیثیں لکھی تھیں لیکن پھر بعد میں انہیں ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ آنے والے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، مرحبا کہنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، خوش دلی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا، نہ کہ تنگ دلی کا اظہار ہو۔ حدیث نمبر 2843 باب ما جاء فی تشمیت العاطس حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات يحب له ما يحب لنفسه
وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی ایوب والبراء وابی مسعود وهذا حدیث حسن قد روى من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تکلم بعضهم فی الحارث الاعور۔ چھینکنے والے کو جواب دینا چاہیے جب وہ الحمدللہ کہے چھینک کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ 6 حقوق ہیں نیکی میں۔ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، پہلا حق۔ اور اس کی جب وہ دعوت دے تو اس کی